ارکان اسلام کیا ہیں؟ اسلام کے 5 رکن ہیں. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کو معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. کہیں کسی روایت میں رمضان کا پہلے ذکر ہے روزوں کا اور حج کا بعد میں ہے، اور کسی میں حج کا پہلے اور روزے کا بعد ہے، جس طرح یہاں پر ہے. اچھا، اس کی دلیلیں قرآن کریم میں کسی ایک آیت میں یہ 5 ارکان جمع نہیں ہیں. سمجھے نا؟ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 5 ارکان تو ہیں، چھٹا الگ ہے، لیکن اسلام کے 5 رکن کسی ایک آیت میں نہیں ہیں. اس لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی آیتیں دی گئی ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی توحید کی گواہی کیا ہے اس آیت میں؟ شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ کی کیا دلیل ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو. اور نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. چھوٹے سے لفظ کے اندر دونوں دلیلیں آ گئی آپ کو. قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اور حج کرنے کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر فرض ہے اللہ کے لیے حج کرنا. لوگوں پر فرض ہے اللہ کے لیے، اللہ کے بیت اللہ کے، اللہ کے لیے گھر کا حج کرنا. اور روزے کی دلیل کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. دیکھیے آیت لمبی ہے، ہم نے صرف آپ کو اس کے 3 لفظ دیے ہیں، چوتھا نہیں ہے، تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے. تو یہ ہے قرآن کریم سے دلیلیں اسلام کے 5 ارکان کی. اسلام کے 5 ارکان کی قرآن کریم سے دلیلیں، اگرچہ الگ الگ آیتوں سے ہیں، لیکن آیتوں سے صرف ہم نے وہی لفظ آپ کو دیے ہیں جو آپ کی دلیل سے متعلق ہے، باقی چھوڑ دیے ہیں. اور حدیث ایک ہی حدیث میں سارے 5 چیزیں موجود ہیں. بنی الاسلام، اس حدیث کو انشاءاللہ یاد کریں سبھی بھائی. بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی. الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی. علی خمسن، علی کے معنی پر، خمسن 5 چیزوں پر. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی، ایک اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا. وَالْحَجِّ، اور حج کرنا. وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. متفق علیہ. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ متفقن، متفقن نہیں ہے. بعض بھائی پڑھتے ہیں متفقن، کاف کے اوپر پہ شد ڈال دیتے ہیں، تو شد جو ہے وہ تا کے اوپر ہے. متفقن، متفقن علیہ. کیا معنی متفقن علیہ کا؟ کہ اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے، یعنی حدیث دونوں بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث کے صحیح ہونے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. قرآن کریم کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح ترین کوئی بات آپ کو ملتی ہے تو وہ متفقن علیہ ہے. جس حدیث کے بعد لکھا گیا ہو نا متفقن علیہ، قرآن کریم کے بعد وہ سب سے زیادہ صحیح ترین بات ہے دنیا کی، تو یہ متفقن علیہ. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رکن کیا ہوتا ہے ابھی؟ نہیں، پلر نہیں، پلر کو کہتے ستون. ارکان کی جمع تو ہے، لیکن ہوتا کیا رکن بھائی؟ رکن ہوتا کونا. عربی میں رکن جو ہے کونے کو کہتے ہیں. مسجد کا وہ کونا، یہ کونا، یہ کیا ہے؟ رکن ہے. اچھا، رکن کیوں کہا؟ ان چیزوں کو رکن کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ رکن جو ہے، جو زاویہ ہوتا ہے کسی بھی بلڈنگ کا، اگرچہ آج کل کی بلڈنگ ہے تو ماشاءاللہ ان کا الگ بنانے کا انداز ہے، اس کے رکن ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، سمجھے نا، اس کا کونا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ سابقہ زمانوں سے لے کر جو کونا ہوتا تھا کسی بھی بلڈنگ کا، وہ سب سے اہم، اس کو مضبوط بنایا جاتا تھا، کیونکہ کونے کی مضبوطی پر پوری بلڈنگ کی مضبوطی ہوتی تھی. تو یہ اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 رکن، کیونکہ رکن جو ہے وہ اہم ترین چیز ہوتی ہے، جو بلڈنگ کی سب سے مضبوط ترین جگہ ہوتی ہے. اور اگر کونا گر جاتا بلڈنگ کا تو پوری بلڈنگ ہی پھر گرنے والی ہو جاتی، یا گر جاتی یا گرنے والی ہو جاتی. یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ کچھ وہ رکن ہیں کہ جن کے گرنے سے اسلام کی بلڈنگ گر جائے گی. پہلا رکن توحید کا، رسالت کا گر گیا تو اسلام کی بلڈنگ گر گئی، کچھ نہیں اس کا باقی بچے گا. اور دوسرا رکن نماز کا، وہ بھی گر گیا تو اسلام کی بلڈنگ گر گئی. ہاں، باقی تیسرا چوتھا پانچواں جو ہے وہ اگر نہ گرے گا تو پھر بھی اسلام کی بلڈنگ کمزور ہو جائے گی، گرنے والی ہو سکتی ہے لیکن گرے گی نہیں. سمجھے نا؟ ہاں وہی نا، جڑے ہونے کا معنی اس لیے بتایا نا کہ کونا جو ہے سابقہ زمانوں میں خصوصاً جو بلڈنگیں بنتی تھی اس میں سب سے اہم ترین چیز کونا ہوتا تھا.
ہاں جی، کیونکہ ستون جو ہے وہ اس وقت جو لینٹر تو ہوتے نہیں تھے، اس میں کیا رکھتے تھے، نیچے لکڑی کے طور پر کوئی اس طرح کی چیز لگا دیتے تھے، تو ستونوں کی ضرورت کم پڑتی تھی، زیادہ کونے ہی کو مضبوط کیا جاتا تھا کہ کونا مضبوط ہے تو بلڈنگ مضبوط ہے. تو علی کل حال رکن کے معنی کونا کہ جس میں مضبوطی ہوتی پوری بلڈنگ کی. تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ کیا ہیں؟ جس طرح ہم نے بیان کیے کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. قرآن کریم سے اس کی دلیلیں ہر چیز کے الگ الگ ہیں. اللہ کی توحید کی الگ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور رسالت کی گواہی واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور نماز زکوٰۃ کی، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور روزے کی، حج کی، وللہ علی الناس حج البیت، اور روزے کی کتب علیکم الصیام. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج وصوم رمضان. تو یہ ہے اسلام کے 5 ارکان کہ جن کو ہمیں جاننا چاہیے. یعنی رکن ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسلام کی اہم ترین چیزیں ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن کے بغیر اسلام ہے نہیں سرے سے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے بغیر اسلام ناقص ہے، کمزور ہے، اور بلکہ بعض اوقات ختم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ہمارے آج کے سوال کس کے بارے میں تھے؟ اسلام کے بارے میں. پھر سے جلدی سے دوہرا لیں. ہمارا سوال تھا آج کا 14 نمبر، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا دین قابل قبول ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ صرف دین اسلام ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا دین قبول نہیں ہے. اس کی دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع احد من هذه الامة بيهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو بھی، اچھا یہاں پر بعض اوقات ترجمہ میں آپ دیکھیں گے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ہاں یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح نہیں ہے. جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ہاں جی، سبھی کہتے ہیں غلط ہے، کوئی بھی نہیں کہتا صحیح ہے. ہاں جی ہاں جی کیونکہ ید کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہاتھ، قبضہ قدرت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا معنی ہے، ان لوگوں کا ترجمہ ہے جو ہاتھ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ قبضہ قدرت. ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، توحید اسماء و صفات کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو اس طرح قبول کریں، مانے جس طرح آئے ہیں، نہ ان کا انکار کریں، نہ ان کی تحریف کریں، تبدیل کریں. یہ تبدیل کرنا ہے، یہ تبدیل ہے کہ آپ اس کا ہاتھ کہنے کے بجائے یہاں کہیں قبضہ قدرت. تو یہ قبضہ قدرت کا معنی غلط ہے. ہم یہاں کیا کہیں گے؟ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا کیسا ہے اس کا ہم کو علم نہیں، نہ اس کی تشبیہ دیں گے نہ اس کی کیفیت بیان کریں گے، لیکن اس کا اقرار کریں گے، اس کو مانیں گے. تو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ماتے اس ذات کی کہ جو بھی اس امت کا یہودی یا عیسائی میرے آنے کے بارے میں سن لیتا ہے کہ میں رسول بن کے آ چکا، اور پھر بھی میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتا، وہ کیا ہوگا؟ الا کان من اہل النار، وہ جہنم والوں میں سے ہے. اچھا، دوسرا سوال اسلام کا معنی ہم نے ذکر کیا کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنا، اپنے خواہشات و جذبات کو اللہ کے لیے جھکا دینا، اور شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دلیل کیا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے یعنی مومن بھی ہو، تو اس نے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ فرمایا کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دو اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دو. اور دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان، یعنی نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے. سب سے پہلا درجہ اسلام ہے، اس کے بعد آگے مزید بڑھ کر کیا ہے؟ ایمان پیدا ہو جاتا ہے. پھر مزید آدمی مزید پختہ ہوتا ہے ایمان پر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احسان آ جاتا ہے. اس کے بعد اسلام، ارکان اسلام کیا ہیں؟ یہ 5 ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس کا آپ نے حدیث میں بیان کیا کہ بنی اسلام علی خمس، اس کی آگے تفصیل بیان کی، اور آیتوں میں اس کی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں.